السلام علیکم۔ تو آج ہم اپنی علم النحو کی بک شروع کریں گے۔ علم النحو ہے کیا، کہاں سے آئی، اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے علم النحو شروع کیسے ہوئی کہ ایک روایت تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضرت ابو اسد دہلوی حضرت علی کے پاس گئے، اور حضرت علی نے اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے کہ عرب اور عجم کے حالات دیکھ کر، کہ کچھ اجمی لوگ ایسے آ گئے تھے وہاں پہ جن کو نا عربی صحیح طرح سے بولنی نہیں آتی تھی، تو وہ بہت زیادہ غلطیاں کر دیتے تھے۔ دوسری روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضرت عمر کے پاس نا خبر پہنچی کہ قرآن میں سورۃ التوبہ میں ہم پڑھتے ہیں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ میں آپ لوگ کو آیت دکھا بھی دیتی ہوں، دیکھیے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ تو اس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے کہ اللہ نا مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی۔ تو کسی نے پڑھ دیا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ پڑھ دیا، جس کی وجہ سے مطلب میں کافی تبدیلی آ گئی۔ تو کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتایا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے حکم دیا حضرت ابو دہلوی کو کہ آپ ایسے قوانین بتائیں جو اس بات کو نہیں جانتے نا، وہ ان غلطیوں کو درست کر لیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں علم النحو کی تعریف۔ علم النحو ہمارے پاس کیا ہے؟ عربی زبان میں علم النحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ اسم ہمارے پاس کیا ہے؟ فعل، حرف، یہ سارا ہم آگے پڑھیں گے۔ اسم ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کسی چیز کا نام، ٹھیک ہے۔ فعل اور حرف ہمارے پاس کیا ہے؟ جیسے میں آپ لوگ کو مثال دیتی ہوں، جو دو لفظ والے ہوتے ہیں نا ان کو حرف کہتے ہیں۔ جیسے اعلیٰ ہمارے پاس اس میں کیا ہے؟ حرف ہے۔ ہم اس کی تھوڑی سی آگے جا کے ڈیٹیل پڑھیں گے، اگر میں نے آپ لوگ کو ابھی بتا دیا تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ جیسے اعلیٰ جب آ جائے تو اس کے بعد زیر آتی ہے۔ یہ ساری ہم چیزیں آگے پڑھیں گے، اور بہت مزے کی، اگر آپ انٹرسٹ لے کے پڑھیں کافی مزہ آتا ہے۔ تو بنانے کی ترکیب کے ان ساروں کو جوڑ کر ہم کس طرح ایک جملہ بناتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آخری حرف میں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا رسولہ الکریم، ہمیں کس طرح پتہ چلا کہ رسول ہی آ رہا ہے، رسولہ کیوں نہیں آ رہا، کریمی کیوں آ رہا ہے، کریمو کیوں نہیں آ رہا۔ اگر ہم اس طرح پڑھیں گے تو خیر غلطی ہوگی۔ میں آپ لوگ کو ویسے ہی سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا، یہ ہم سارا کچھ علم النحو سے سیکھیں گے۔ اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے نا، جس طرح ہم سبجیکٹس پڑھتے ہیں، جس طرح ہم کیمسٹری پڑھتے ہیں، اس میں ہم کیمیکل بانڈس پڑھتے ہیں اور ڈفرینٹ ری ایکشنز پڑھتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا۔ بائیولوجی میں ہم پڑھتے ہیں انسانوں کے بارے میں زیادہ، اور جسم کے بارے میں اور زیادہ، اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں۔ میتھس میں ہم پڑھتے ہیں سبٹریکشن، ایڈیشن، مطلب ہر سبجیکٹ کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ تو علم النحو کی خاصیت یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہتا ہے۔ ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے جب ہم نے علم النحو سیکھ لی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صحیح طور پر پڑھنا ہے، دل لگا کر، تب بھی آپ لوگ صحیح سے کوئی، مطلب جب قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ لوگ کو سمجھ آئے گی اور کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اگر آپ بلا وجہ ایسے ہی پڑھ لیں گے اور پھر آخر پہ کہیں گے ہمیں تو کچھ غلطی کا پتہ ہی نہیں چل رہا، تو ظاہر ہے آپ نے دھیان دے کر نہیں پڑھا۔ تو دھیان سے پڑھنا ہے۔ جیسے ہمارے پاس یہ دیکھیے، زید دار دخل فی، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اس میں ان چاروں جملوں کو ہم کیسے جوڑیں گے؟ ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ دارن پہلے آئے گا یا فی پہلے آئے گا۔ ہم کہہ دیں فی الدار دخل زید، یہ تو غلط ہو جائے گا۔ زید کا مطلب کیا ہے؟ زید، دارن گھر کو کہتے ہیں، بیت اور دار گھر کو کہتے ہیں۔ داخلہ پہلا سیکھا ہے، مطلب داخل ہوا، اور فی کہتے ہیں میں، زید گھر میں داخل ہوا۔ اب ہمیں کس طرح پتہ چلے گا اس کو ہم جملہ کس طرح بنائیں گے؟ تو یہ ہم علم النحو سے سیکھیں گے۔ علم النحو میں ہے نا، پہلے ہمارے پاس اسم اور مبتدا آتا ہے۔ اس میں اسم اور مبتدا کیا ہے؟ زید ہے نا، زید پہلے آ جائے گا۔ زید دخل، داخلہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فعل ہے، تو فعل ہمارے پاس کیا ہوگا؟ دوسری جگہ پہ آئے گا، زید دخل۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ فی ہمارے پاس ہے حرف، تو یہ آئے گا، اور پھر
دارن نہیں بولیں گے، ہم داری بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب ہمارے پاس حرف آ جاتا ہے اس کے بعد والے ورڈ پر ہم زیر دیتے ہیں. اب ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم النحو سے سیکھتے ہیں. اس کے بعد اس کا موضوع لہو کیا ہے کہ اس علم میں ہم سیکھیں گے کہ کلمہ اور کلام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فصل نمبر 1 ہم شروع کرتے ہیں، کلمہ اور کلام. اب جو بھی بات آدمی کی زبان سے نکلتی ہے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں. جیسے ہم عام گفتگو کرتے ہیں یا ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں، جیسے ہم کہیں زید ادھر آؤ. زید ہمارے پاس کیا ہوگا؟ لفظ ہے نا. مطلب جو بھی بات ہماری زبان آدمی کی زبان سے نکل جائے. پھر لفظ اگر بامعنی ہو، بامعنی کیا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو. جیسے میں کہوں زید ادھر آؤ، اس کا کوئی مطلب ہے نا کہ زید ادھر آؤ. میں کہہ رہی ہوں تو میرے پاس آؤ. ٹھیک ہے، اس کا کوئی مطلب ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ موضوع. تو ہم علم النحو میں یہ پڑھیں گے، موضوع کے بارے میں تکرار کریں گے آگے ساری. ٹھیک ہے. اور اگر بے معنی ہو تو محمل. بے معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہ ہو. اب دیکھیے عربی زبان میں پھر لفظ موضوع کی آگے 2 ٹائپس ہوتی ہیں. 2 ٹائپس کیا ہیں؟ مفرد اور مرکب. مفرد کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک آدمی کو اکیلے لفظ کو ہم مفرد کہتے ہیں جو ایک معنی بتائیں، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. اگر کوئی ہم سے پوچھ لے نا کلمہ کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اب کلمہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمیں تو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے. ٹھیک ہے. کلمے کی آگے ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. ہم ان تینوں اسم کے ٹائپس تک پڑھ لیتے ہیں. چلو، اسم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائے. کہ اگر اکیلا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اسم سے کیا مراد ہے. جیسے ہم کہیں زید خالد، ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا. مطلب نام کوئی نام ہے، ہمیں اکیلا سمجھ میں آ رہا ہے کہ زید کا مطلب زید ہی ہے، خالد کا مطلب خالد ہی ہے. ہمیں اس کے ساتھ کوئی اور چیز جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں ایک ہی اکیلا ہی سمجھ میں آ رہا ہے. اور ان تینوں میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، نہ ماضی کا، نہ حال کا، نہ مستقبل کا، نہ کوئی ہمیں گزری ہوئی بات ظاہر ہو رہی ہے نہ آنے والی. ہمیں ایسے ہی اکیلا ہی سمجھ آ رہا ہے زید. جیسے رجل مرد یا لڑکا، علم مفتاح چابی. اسم کی آگے ہمارے پاس 3 ٹائپس ہیں، جامد، مصدر اور مشتق. جامد ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہو. جیسے رجل فرس، رجل مرد، فرس گھوڑا. اب جامد وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی نہ کسی لفظ سے بنا اور نہ اس سے آگے کوئی لفظ بنتا ہو. جیسے رجل کسی لفظ سے تو نہیں بنا نا، نہ اس سے آگے کوئی لفظ بن رہے ہیں. رجل سے ہم آگے کوئی لفظ نہیں بنا سکتے. اب آگے دیکھیں مصدر. وہ اسم ہے کہ جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں. جیسے دیکھیں نصر، نصر ہمارے پاس اس سے، یہ خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے آگے بن سکتے ہیں نصر، ینصر. ٹھیک ہے. ضرب سے ضارب، یضرب. مشتق کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو. جیسے ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر، مطلب کسی مصدر سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آج یہیں تک رکھتے ہیں. السلام علیکم.